آپ نے فرمایا مجھے اکیلے کا نہیں، سب کا سامان واپس کر. سب کا سامان اس نے واپس کر دیا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا مجھے اکیلے کے لیے دعا کر رہے ہو. ساتھی کہنے لگے اس کی وجہ سے ہم چوری کرتے ہیں، اسی کی کہنا مانتے ہیں، تو جب یہ توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، ہم سب کے لیے دعا کرو. آپ نے دعا فرمائی، ادھر دعا ہوئی ادھر ان کی تقدیر بدل گئی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ یار آج بھی وہ غوث پاک کے پڑوس میں وہی سردار دفن ہے، اسی بغداد میں آپ کے پڑوس میں ہی دفن ہے. دنیا اس کو اب ولی اللہ پکارتی ہے. توبہ کی اس نے اور ولی بن گیا. سیدنا غوث اعظم نے بغداد پہنچ کر حضرت ابو سعید مبارک مخرمی یا مخزومی کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کی. استاد نے اپنی گدی پر بٹھا دیا، پڑھ لیا، اب پڑھاؤ، اب پڑھاؤ. سیدنا غوث اعظم پڑھاتے تھے اور بڑے بڑے علماء پڑھتے تھے. دینی مدرسہ، وہی چٹائی پہ بیٹھنا. آپ کے علم کا اتنا شہرا، دور دور تک لوگوں کو پتا چلا کہ ایسے عالم کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. دنیا آتی اور آپ کے علوم سے فیضیاب ہوتی ہے. سیدنا غوث اعظم پھر نکلے، مجاہدہ کیا، مجاہدہ اللہ کے لیے. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے، مگر نفس کو قابو کرنے کے لیے مجاہدہ، کوشش. فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ آپ کو 25 دن گزارنے پڑے تو ہوش آ جائے. فرمایا پتے کھا لیتا تھا، گھاس کھا لیتا تھا، کچھ مل جائے کھا لیا، نہیں ملتا تھا نہیں کھاتا تھا. فرمایا 3 سال ایسے گزرے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، کچھ بھی کھایا پیا. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، زندہ کیسے رہے کھائے پیے بغیر؟ ہم نے 14ویں صدی میں ابھی 2 سال پہلے تک بندے دیکھے بغیر کھائے پیے زندہ رہنے والے. میں نے آپ کو بتایا تھا بابا رحمت اللہ نام تھا، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے مانسیرا میں. اس نے 25 سال کچھ نہیں کھایا پیا. لوگوں نے جا کے دیکھا، بابا سوکھ گیا تھا، جسم اس کا سوکھ گیا تھا. گود میں لا کے اس کو بٹھاتے تھے، لائن بنا کے لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے، وزیر بھی، گورنر بھی، امیر بھی. بابا ہلکا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوتا تھا. لوگ آتے ہیں بابا جی دعا کرو. فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے، جاؤ اللہ خیر کرے گا. اس طرح بابا جی کہتے تھے. لوگ گزر رہے ہیں، یہ آپ کے جتنے وزیر ہیں نا یہ بھی ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، اس کے جو آپ کے وزیر اعظم ہیں اس کے ڈنڈے کھا کے آئے ہوئے ہیں. گئے سارے، ان کو تو طلب ہوتی ہے نا دنیا کی. وہ جو لائن میں کسی کی نیت خراب ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا اس کو. ویسے ہلکا ہلکا ڈنڈا وہ اس کو ٹکا کے مارتا تھا. حالانکہ 25 سال کھایا پیا نہیں، طاقت کہاں سے؟ بابے کی آنکھ ٹھیک تھی، آواز ٹھیک تھی، ہوش ٹھیک تھے، کوئی فرق 25 سال کچھ نہیں. لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہیں چھپ کے تو نہیں کھاتا کچھ. یہ 14ویں صدی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے، یہاں آپ کی سائنس فیل ہو جاتی ہے. یہ روحانی مقام. میں گیا بابا جی سے ملنے،
وہ لائن لگی ہوئی دور سے، انہوں نے دور سے ہی میرا نام لے کے کہا آگے نہ آنا، آپ اپنا کام کرو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا اس بابے کو یہ شان کیسے مل گئی ہے، کن کا مرید ہے، کون سے پیر صاحب کا مرید ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی وہ پہاڑی آگے ہے، وہاں پر ان کے پیر صاحب کا مزار ہے۔ کہنے لگے اس کو شان ملی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اس وجہ سے ان کو یہ شان ملی۔ تو ہم نے 14ویں صدی میں دیکھ لیے لوگ غوث پاک پر تعجب کر رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 3 سال کچھ کھایا پیا نہیں۔ 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں سمجھتے ہو؟ پراٹھا کہہ لو، شیر مال کہہ لو، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے خضر علیہ السلام۔ فرمایا اللہ نے بھیجا کھاؤ۔ فرمایا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کہ مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اسی نے بھیجا ہے۔ فرمایا جب وہ خود کہے گا تب کھاؤں گا۔ محبوب ہے نا، اللہ خود فرمائے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھیں اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اللہ یہ جو نفس قابو کیا جاتا ہے نا، کہ نفس کبھی آڑے نہ آئے، اللہ کا حکم ماننے میں کبھی رکاوٹ، یہ نفس قابو کرنا آسان کام۔ آپ نے تو 10 منٹ کوشش نہیں کی، وہ 25 سال جنگلوں میں گزار کے انہوں نے کیا حاصل کی؟ فرماتے میں سراپا روح ہو گیا، سراپا روح ہو۔ یہ بہت بڑا مقام، جمعے کا ٹائم تھوڑا، میں زیادہ تقریر میں باتیں نہیں سنا سکتا۔ یہ سمجھنا موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو۔ نفس تو انہوں نے پہلے ہی مار دیا تھا، روح کو موت آتی نہیں۔ وہ سراپا روح ہو گئے، سراپا روح ہو گئے۔ پھر روح کی طاقت کتنی ہے جھلک دکھاؤں؟ آپ بستر پر سو رہے ہیں، کراچی میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جب آپ سوتے ہیں بدن سے روح نکلتی ہے، آپ خواب میں پہنچے ہوئے مدینہ، ٹھیک ہے؟ ویسے جائیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھر سے جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، جہاز نے آگے جانا ہے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے اتر کے آپ نے ہوٹل جانا ہے، سامان رکھنا ہے، پھر بنا مسجد نبوی پہنچنا ہے، ٹائم لگائیں۔ یہاں خواب میں آپ پہنچے ہوئے ہیں، پاس آ کے بیٹے نے آواز لگائی ابا جان کتنی دیر میں واپس آتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اسی وقت واپس آتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ روح کی طاقت ہے، پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں لگا اور روح واپس۔ جب آپ کی روح میں اتنی طاقت ہے تو جنہیں اللہ نے خاص عطا فرمائی ان کی کتنی طاقت ہوگی؟ یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بات سنائی ہے، بہت طاقت، اس کے الگ آپ ذکر سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک کو پھر آپ نے آ کر درس کا سلسلہ شروع کیا۔
واز نہیں فرماتے تھے، جس کو آپ تقریر کہتے ہیں نا، خطاب. لوگ کہتے تھے آپ بیان کریں، آپ بیان نہیں فرماتے تھے. فرماتے ایک دن ظہر پڑھ کے اپنے حجرے میں جاگتے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضور تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے فرمایا یا بنی لم لا تتکلم، ہے میرے بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے؟ تو فرماتے میں نے عاجزی کی. کیا کی؟ اکڑ سے کچھ ملتا نہیں، عاجزی کی. انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یہ عرب کے فصیح لوگ اور میں ایک عجمی، ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولو. تو 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. 450 سال سے زیادہ عرصہ حضور کو پردہ فرمائے گزر چکا، تشریف لائے اور لعاب دہن منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا کلام کیا کرو. غوث پاک فرماتے ہیں حضور تشریف لے گئے تو حضرت علی آ گئے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا، میں نے وہی جواب دیا. انہوں نے بھی فرمایا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن مجھے چٹایا. تو جب وہ 6 مرتبہ چٹا چکے تو میں نے کہا آپ سے پہلے حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، تو آپ بھی 1 مرتبہ اور ڈال دو تاکہ عدد برابر ہو جائے، گنتی برابر ہو جائے. تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا مجھے معلوم ہے حضور مجھ سے پہلے آئے تھے، میں نے اسی لیے 1 مرتبہ کم کیا ہے تاکہ عدد میں بھی نبی سے برابری نہ ہو. بیٹا ہم نبی کی برابری، اور آج امتی کہے کہ نہیں جی ہم برابری ہے اور ہم بھی برابر وہ بھی برابر، تو بولو یہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے. کتنے دروازے کھلے؟ 70 در علم لدنی کے، ان کے در پر، ان کے دل پر. پھر غوث پاک فرماتے تھے، کلام فرماتے، خطاب فرماتے. آپ فرماتے پہلے شریعت بیان کروں گا، پھر طریقت بیان کروں گا، پھر حقیقت بیان کروں گا. تو جب آپ بیان فرماتے لوگوں پر وجد اور حال طاری ہو جاتا، ہو کر کے واصل ہو جاتے. 70 جنازے اٹھتے تھے آپ کی محفل سے، لوگ تاب نہیں لا پاتے تھے آپ کے بیان کا. لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. اللہ میں بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے مائک ہے، آپ کی طرف اسپیکر ہیں، میری آواز آپ کو اسپیکر کے ذریعے پہنچ رہی ہے. جتنے اسپیکر لگا دیں گے اتنی آواز پھیلے گی، مگر یہاں سے آپ اگر 1 میل دور چلے جائیں گے آواز آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں آئے گی. سیدنا غوث پاک بغداد میں اپنی مسجد کے ممبر پر خطاب فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. ہم ترقی یافتہ ہیں یا وہ ترقی یافتہ تھے؟ ہمیں تو آلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، انسٹرومنٹس. یہ آلے ہمیں نہ ہوں تو ہم بات نہیں کر سکتے. مصر والے جمع ہو جاتے تھے، وہاں آپ کی اسی طرح آواز جاری ہے جس طرح سامنے والوں کو جاتی. شیخ علی حیتی بزرگ تھے، غوث پاک کا خطاب سن رہے تھے. خطاب سنتے ہوئے ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی. غوث پاک ممبر سے اترے، ان کے سامنے جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے. جب ان کی اونگ کھل گئی غوث پاک واپس ممبر پر آ گئے
فرمایا جو دیکھا ہے لوگوں کو سنا دے، جو دیکھا ہے لوگوں کو، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، غوث پاک کو پتہ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اندازہ کریں۔ شیخ علی حیتی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا لوگوں سے کہہ دے عبد القادر کا کہنا مانا کرو۔ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور غوث پاک ان کو ویسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ شان آپ کی، مقام۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ اعلان آپ نے خود سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی نے آپ کو ولیوں کا سردار بنا۔ جتنے ولی موجود تھے، خواہ وہ انڈیا میں تھے، افغانستان میں تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی تھے، سب نے یہ آواز سنی اور سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ نئی بہجت الاسرار کتاب کا نام، امام شتنوفی کی کتاب، بڑی مستند کتاب ہے، اس میں موجود آپ کی ولادت سے پہلے کچھ اولیاء جمع ہوئے، انہوں نے کہا ان قریب عراق میں بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت جتنے ولی ہوں گے وہ سن کر گردنیں جھکائیں گے، ہم ابھی سے جھکاتے ہیں۔ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، ان کا ہم ابھی سے جھکاتے ہیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اعلان فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اجمیر میں چلا گاہ میں تھے، اپنی چلا گاہ میں چلا کر رہے تھے، آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھکایا۔ غوث پاک نے بغداد میں اعلان کیا غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا، یعنی اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کا خالہ زاد بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی والدہ اور غوث پاک کی والدہ آپس میں رشتہ بھی بنتا ہے، واللہ عالم، لیکن تمام ولیوں نے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا۔ یہ بات میں نے 11ویں شب میں یہاں پر کئی برس پہلے بھی کی تھی، اب پھر کر رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنی سن لو۔ غوث پاک کے اس اعلان پر کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعلان کہ میرا قدم تمام اولیاء، کیا تمام اولیاء کی گردن، تو اولیاء تو بڑے بھی ہیں جو غوث پاک سے پہلے ہوئے، ان میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو وہ جو پہلے ہوئے بڑے، کیونکہ نبی بھی ولی ہیں، صحابی بھی ولی ہیں، تو غوث پاک کا یہ اعلان کہ تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا سمجھ لینا اچھی طرح۔ یہ میرے ذہن میں سوال اٹھا تھا، میں خود بڑا اس پر سوچنے لگا کہ ولی تو پہلے بھی تھے،
بڑے بھی ہیں غوث پاک کے اپنے پیر صاحب، ان کے آگے پیر صاحب، ان کے آگے پیر صاحب. تو غوث پاک کا یہ اعلان کہ میرا قدم تمام کل علا کل ولی، تو کل کا لفظ آیا ہے تو کسی کو نکال تو سکتے نہیں، جو بھی ولی ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے. تو اب کیسے اس کا مسئلہ ہو؟ بڑا پریشان، بڑا پریشان. مجھے خواب میں ایک حدیث سنائی گئی. جواب میں بہت طبیعت اس وقت پریشان تھی، جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا. خواب میں ایک حدیث سنائی گئی، میں جواب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا، بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے تائید میں فرما دیا. محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، تائید ہو گئی. بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا. سنا ہے نا؟ ان کے قدم کہاں آئے؟ نبی کے کاندھوں پر، نبی کی گردن پر. تو کیا ان کی شان زیادہ ہو گئی، اونچی؟ تو اب سوال جواب کیا ملا کہ جیسے حضور نے حسنین کو اٹھایا تو ان کے قدم آئے حضور کے کاندھوں پر، گردن پر. تو اب پتہ کیا چلا کہ بڑا اٹھاتا ہے شفقت سے، چھوٹا اٹھاتا ہے ادب سے. تو بڑوں نے پیار سے لاڈ سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ یار سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا